بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نجوم کے حوالے سے میں تھوڑی سی انشاءاللہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں چونکہ بلا عام ہے، اخبارات کے اندر بھی اور چینلز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسٹرولوجسٹ جو ہے ہمارے یہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسے نقوش وغیرہ بنانا اور ستاروں کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی پیش گوئیاں کر دینا، جس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں، کچھ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے بولا ایز اٹ از ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، کہ اس علم کی کوئی حقیقت ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں دینی حوالے سے انشاءاللہ رہنمائی کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھیں، علم نجوم ہمارے دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ستاروں کا علم۔ دیکھو، یہ تو لفظ ایک بہت وسیع لفظ ہے، ستاروں کا علم۔ تو ستاروں کے بہت سے علم ہیں کہ جو جائز ہے، ہمارے دین نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ صرف ایک چیز کی ہمارے دین نے ممانعت کی ہے۔ بھائی جن چیزوں کی ترغیب دی ہے، مثلا اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ ان لوگوں کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے جو زمین اور آسمان اور ہر چیز کی، اللہ کی بنائی ہر چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور اللہ کی بنائی مخلوقات میں اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے میرے مولا اتنی وسیع کائنات تو نے بنائی ہے کہ اس کی ہر چیز، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو فضول لگ رہی ہو، یا جس کے اندر حکمتیں نہ ہوں، یا جس کے اندر ایک وسیع نظام تیرا پوشیدہ نہ ہو، تیری قدرتیں پوشیدہ نہ ہو۔ اے اللہ میں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو ہر علم نجوم میں پہلی چیز تو اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کیا جائے، سائنٹیفکلی جو ہم غور و فکر کرتے ہیں، جس کے اندر ستاروں سے متعلق تحقیق کی جائے، وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ان کی موومنٹ کیسی ہوتی ہے، جس سے اللہ کی جو شاہکار ہے کائنات، اس سے متعلق انسان کو معلومات ملے، اور یہ معلومات انسان کو مخلوق سے خالق کی طرف لے کر کے جائیں۔ یہ بالکل قابل تعریف ایک علم ہے، نجوم کا، ستاروں کا علم ہے، جس کی اللہ نے قرآن میں تعریف بیان کی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ نجوم کے ذریعے سے، یعنی ستاروں سے ایسی رہنمائیاں لینا کہ جس سے ہمارے دنیاوی فوائد ہوں، مثال کے طور پر راستہ معلوم کرنا، سمت معلوم کرنا، ڈائریکشنز وغیرہ کا پتہ چل جائے وغیرہ وغیرہ، یا کسی ستارے وغیرہ کے احوال سے موسم کے بارے میں پتہ چل جائے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان ہدایت لے سکتا ہے، ان سب کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف بیان کی ہے۔ ایک چیز ہے علم نجوم کے حوالے سے جس کی ممانعت ہے، قرآن پاک میں بھی کہانت کے حوالے سے ممانعت، سحر کے حوالے سے ممانعت، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز سے منع فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جس کو ہم ایسٹرولوجی کہتے ہیں یا ہوروسکوپ وغیرہ کہتے ہیں، کہ ستاروں کی حرکتوں کے حساب سے ایسا علم مرتب کیا گیا ہے کہ اگر فلاں شخص ہے وہ فلاں ستارے کا متحمل ہے، تو اگر ستارے میں ایسی مخصوص حرکتیں ہوں گی تو اس شخص کی اگلے سال موت واقع ہو سکتی ہے، اگلے سال اس کی شادی کی خبر آ سکتی ہے، اس کے لیے اچھا سال ہو سکتا ہے، برا سال ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو پوری بحثیں کی جاتی ہیں۔ یعنی ستاروں کی مخصوص حرکتوں کی بنیاد پر مستقبل کے غیبی علوم کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ علم ہے جس کی ہمارے دین نے بالکل ممانعت کی ہے، چونکہ اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو سائنٹیفک ایک اسٹیبلشڈ آپ کو جتنی بھی تحقیقات ملیں گی، وہ بھی یہ جو ہوروسکوپ ہے یا ایسٹرولوجی ہے، ان کی کوئی تائید نہیں کرتی، تصدیق بھی نہیں کرتی ہیں۔ اور باقی جہاں تک کہ بھائی بہت سی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں، تو میں آپ کو اس کا ایک آسان سا حل بیان کر دیتا ہوں کہ آپ بھی بغیر کسی علم کے ذریعے کسی شخص کے متعلق مستقبل کی 10 باتیں کر دیں، آپ دیکھیے گا آٹومیٹیکلی، نیچرلی، تکے میں کوئی نہ کوئی بات تو سچ ثابت ہو ہی جاتی ہے۔ مثلا میرے سامنے ایک شخص آ کر بیٹھ گیا اور میں فضول میں بغیر کسی علم کے اپنی طرف سے کہہ دوں کہ یار میرا علم کہہ رہا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں آپ کی شادی ہو جائے گی، مجھے ایسا لگ رہا ہے، میرا علم یہ بتا رہا ہے، اگلے 2 سالوں میں یا اگلے 6 مہینوں کے اندر مجھے امید ہے آپ کے لیے کوئی اچھی خبر آنے والی ہے، تو میں ایسی مجمل باتیں اگر 5-10 اس کو کر دوں تو کوئی نہ کوئی اتفاقی طور پر بھی ایسا ہو جائے گا کہ وہ شخص آ کے حیران ہو جائے گا، فلاں بندے نے کہا تھا 2 سال میں تیری شادی ہو جائے گی، دیکھو ابھی 15واں مہینہ چل رہا ہے اور میری شادی ہو گئی۔ تو کوئی انسان بات کرتا ہے تو وہ 4 باتیں جیسا بولا ویسے ہو گئیں، 4 باتیں نہ ہوئیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ وہ جو علم ہے وہ ٹھیک بنیاد کے اوپر قائم ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے گا کہ علم نجوم اس حوالے سے کہ ستاروں کی حرکت کی بنیاد پر
آپ اس دنیا میں مستقبل کے فیصلے کرنے لگ جائیں، مستقبل کے احوال بیان کرنے لگ جائیں، ایسا ہوگا، اس کے ساتھ ویسا ہوگا، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو فلاں ہے، یہ وہ علم ہے جس کی ہمارے دین نے بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے کہ یہ علم غیب ہے ظنی طور پر، اپنی طرف سے بنائی چیزوں کے اوپر، جس کی سند نہ اللہ نے بیان کی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ایسٹرولوجسٹ کو آپ دیکھ لیں، کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ جو مستقبل کی خبر دیتا ہوگا وہ ٹھیک ثابت ہوتی ہو، بلکہ وہ ایک، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تکہ ہے، کہ وہ 4 باتیں کرے تو کبھی ایک ٹھیک ہو جائے گی، کبھی یہ غلط ہو جائے گی، اسی انداز کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ لہذا ایسی ظنی علوم کے پیچھے پڑنے کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے ملک میں یہ بلا عام ہے، اخبارات میں بھی دیکھیں گے آپ تو وہ نقشے اور وہ پورے کے پورے چارٹ بنے ملتے ہیں کہ جس کا یہ ستارہ ہے اس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو اچھا رہے گا، برا رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی ایسے پروگرامز جو ہیں بہت زیادہ چلائے جاتے ہیں، اور بلکہ کچھ بھی سیاسی حوالے سے اگر گرما گرمی چل رہی ہو تو فوراً ایسے پروگرامز آ جاتے ہیں، اور ستاروں کے احوال سے بتایا جاتا ہے کہ مستقبل اس سیاستدان کا کیسا ہوگا، فلاں شخص کا کیسا ہوگا۔ اور ابھی ایک ماہر نجوم کو میں دیکھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے حوالے سے تو اگلا سال بہت اچھا بیان کر رہا تھا کہ بہت اچھا ہوگا، اور اس کے لیے بہت سی اچھی خبریں ہیں۔ وہ بیچارہ مہینہ نہیں گزار پایا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسے علوم جو ہیں، ایسی بالکل فضول باطل، ہمارے دین نے اس کو بالکل کالعدم قرار دیا، بلکہ یاد رکھ لیجئے گا شرک اصغر کی اقسام میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور مستقبل کا جو علم ہے وہ اللہ رب العزت کے ہی سپرد کیا جانا چاہیے، وہی حق رکھتا ہے جو مستقبل جانے۔ باقی ہمیں دنیاوی اسباب سے اپنی آگے کو، مستقبل کو، دنیا کے اور آخرت کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک